بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون صدق الله العظيم. شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. ارشاد باری تعالی ہے جس کا معنی و مفہوم ہے کہ میرے محبوب سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ہم نے یہ قرآن جو سکھایا ہے یہ کوئی شعر نہیں ہے، یہ کہانت نہیں ہے، یہ مجنونیت والا کلام نہیں ہے، یہ ساحروں والا کلام نہیں ہے. بڑا مشہور واقعہ ہے. اس آیت کی تفسیر باقی رہ رہی تھی. یہ 70 نمبر آیت سے پیچھے والی آیت وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ، کہ ہم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہیں سکھائے اور نہ وہ اس چیز کے شوقین ہیں، نہ وہ اس چیز کے شوقین ہیں. بعض لوگ شعر و شاعری کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، یہ طبیعت اللہ والوں کی نہیں ہے. شعر شاعری یہ قرآن کے مقابلے میں اس کی کوئی وقت نہیں ہے. ہاں البتہ ایک وقت تھا شعر و ادب، علم معانی، عمرانیات یہ علوم بہت الفاظ کے اعتبار سے، فصیحانہ انداز سے، بلیغانہ کلام سے لوگوں پر ایک بہت بڑا روب ڈالتے تھے. لیکن جب سے اللہ نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا تو اب اس کے بعد ان تمام علوم کی کوئی حیثیت نہیں رہی. علم آداب بھی ایک علم تھا، علم جفر بھی ایک علم ہے، علم رمل بھی ایک علم ہے، قیافہ شناسی، دست شناسی یہ بھی ایک علم ہے. ان علوم کی نفی نہیں ہے، یہ علوم ہے، یہ غیب کی خبریں نہیں ہوتی. لیکن چونکہ کاہن جو ہے وہ ہاتھ دیکھ کر پھر خبر دیتا ہے، علم تو ہے دست شناسی کا. اگر ایک شخص خود جانتا ہے اپنے اس علم کو تو بے شک جانتا ہے، کوئی کفر نہیں کر رہا. لیکن اگر یہ کسی کو بتاتا ہے اور اگلا اس سے پوچھتا ہے تو پھر وہ اس پر یقین کرتا ہے کہ یہ بات جو بتا رہا ہے یہ ایسی ہے. اس لیے اس کی نفی ہے کہ کسی شخص کے پاس کوئی شخص اگر جائے، من آتا عرافا او کاہنا، کسی عراف کے پاس، نجومی کے پاس یا کاہن کے پاس، جنات والے کے پاس، اور وہ ستاروں کے علم سے یا جنات کی مدد سے کچھ پڑھ کے وہ آپ کو غیب کی خبر بتائے اور کہے کہ یوں ہونے والا ہے، آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے
فَيُصَدِّقَهُ مِمَّا يَقُولُ، اگر اس نے اس بات کی تصدیق کر دی جو وہ کاہن اور نجومی اس کو بتا رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے والا ارشاد بڑا سخت ہے کہ بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہوا کلام ہے، پس اس نے اس کی تکذیب کر دی۔ اس لیے 40 دن تک ایسے شخص کی جو کسی کاہن کے پاس، نجومی کے پاس جاتا ہے اور اس سے غیب کی خبر مانگتا ہے، تو اس کی 40 دن تک دعا بھی قبول نہیں ہوتی، نمازیں بھی موقوف رہتی ہیں۔ ہاں یہ کہ وہ توبہ کر لے، استغفار کر لے، پکی توبہ کر لے۔ تو کاہنوں کے پاس بھی علم تھا، وہ بھی ایسی ایسی باتیں بتاتے تھے کہ انسان حیران ہو جاتا تھا۔ شاید بھی اپنی زبان میں بہت کچھ ایسی کلابازیاں مارتے ہیں، صاحب بھی جادو والا کلام پڑھتے ہیں تو کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ کلام نعوذ باللہ من ذالک، یہ شعر ہے یا یہ جادو ہے یا یہ کہانت ہے یا مجنونانہ کلام ہے۔ مجنون جو دماغ کی خرابی کی وجہ سے پھر وہ ہذیان بکتا ہے، تو بعض مرتبہ ایسے جملے بھی اچھے کس دیتا ہے کہ سننے والا اس سے حیران ہوتا ہے کہ یہ تو بڑا مجذوب ہے، جس کو اپنی پاکی ناپاکی کا پتہ نہیں، وہ کیا آپ کو بتائے گا۔ ٹھیک ہے، کوئی اگر مجذوب ہوگا بھی صحیح، اللہ کے نزدیک وہ اگر راستہ حق پا چکا ہے تو وہ اپنے طور پہ پا چکا ہے، کسی اور کو تو کچھ نہیں دے سکتا۔ اس لیے ولی اور مجذوب میں یہ فرق ہے کہ ولی دوسرے کو فائدہ دیتا ہے اور مجذوب اپنے فائدے کو حاصل کر کے گم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کو چھیڑ چھاڑ کرنا، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ منع ہے۔ اور آج جتنا بھی غلیظ کوئی بندہ ہو دربار پہ، وہ سب سے بڑا ولی ہوتا ہے، وہ لوگ اس کے پاس جا کے نظر و نیاز دے جاتے ہیں۔ اور جتنے بڑے سے بڑے شعبہ باز کو دیکھو، لوگ سجدے بھی کر رہے ہیں اور دنیا اس کے سامنے بیٹھی ہے، عورتیں ہیں اور مرد ہیں۔ ہمارا یہ حال ہے، اور کون ہے، کوئی اوپر سے تو نہیں ہے، وہ لوگ ہمارے ہی اندر کے لوگ ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری جہلیت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دین کو سمجھا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ قرآن پاک نازل ہوا تو ابو جہل اور جس کو عمر بن حشام کہتے تھے، اور دوسرا ابو سفیان جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئے، اور اسی طرح اخرس بن شریک، یہ مشرکین کا یہ تینوں بڑے بڑے سردار تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ اب حج کا زمانہ آنے والا ہے، لوگ دور دور سے آئیں گے۔ بیت اللہ کا طواف تو کرتے تھے نا، وہ کہتے تھے حضرت ابراہیم نے ہمیں کہا ہے کہ ان 360 بتوں کی عبادت کرو۔ یہ بت پرستی کا جو نعوذ باللہ الزام ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ بت پرست ڈالتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم تو اس کی مدد پر ہیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ ان بتوں کی پرستش کرو، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام توحید کے علم بردار تھے، لیکن اتنے جہل تھے، تو انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اب حج کا موقع آنے والا ہے، اور یہ پیغمبر حق جو ہے یہ ایسی کلام پڑھتا ہے، اگر ہم اس کے متعلق اس لوگوں کو نہیں روکیں گے تو جو بھی اس کی کلام سنے گا وہ تو اس پر کلمہ پڑھ لے گا۔ اس کو کس طریقے سے اس کو روکا جائے کہ اس کے پاس کوئی آئے نہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا پھر کیا کیا جائے؟ انہوں نے آپس میں یہ فیصلہ تب ہوا تھا جب یہ فیصلہ 1 رات 2 رات 3 رات یہ چھپ چھپ کے قرآن پاک سنا کرتے تھے، یہ تینوں، ابو جہل بھی اور اخرس بن شریک بھی، ابو سفیان بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتحجت بھی نافلۃ لک، رات کے وقت تہائی حصے میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس کو تھوڑی سی بلند آواز سے پڑھا جائے تو فرشتے اس پر جھومتے ہیں، فرشتے کی قطاریں لگ جاتی ہیں۔ آج کل یہ چیزیں بہت کم ہوتی جا رہی ہیں، دیہاتوں میں ہیں مسجدوں کے اندر لوگ قرآن مجید صبح سویرے تہجد کے وقت پڑھتے ہیں، یا گھروں کے اندر سے آواز آتی تھی قرآن پاک پڑھنے کی، وہ وقت اب بہت ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ ہمارے والد صاحب، میں نے کوئی رات ان کی ایسی نہیں دیکھی تھی کہ تہجد ان کی قضا ہوتی اور ان کی آواز سے ہم اٹھ پڑتے تھے، میں نے ایسی ہلکی ہلکی آواز سے پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو غنی کی رحمت فرمائے، جنت الفردوس نصیب فرمائے۔
ایسے ہی ہمارے دادا جی آخر تک 107 سال کی عمر انہوں نے پائی ہے، اور میں نے آخر تک ان کو اپنے مسجد میں ایک حجرے کے اندر صبح کے وقت قرآن پڑھتے تھے ہلکی ہلکی آواز میں کہ لوگ ان کی آواز سنتے تھے. کوئی دکھاوا نہیں تھا، حقیقت تھی. یہ دین کا کام کرنے والوں نے یہ کام ساتھ کیے ہیں، عبادت بھی کی ہے اور علم بھی پھیلایا ہے. لیکن اللہ ہمیں بھی توفیق دے دے. ہم تو اس چیز سے محروم ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو تہجد پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. جی جی. تو پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے رات کے وقت تو اخنس بن شریح بھی سنتا تھا، ابو سفیان بھی سنتا تھا اور ابو جہل بھی سنتا تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ تینوں سنتے سنتے ایک دوسرے کو انہوں نے دیکھ لیا تو پکڑے گئے، بھائی تم بھی سن رہے ہو، وہ بھی سن رہے، وہ بھی سن رہے. تو اس کے بعد ایک دوسرے سے انہوں نے کہا کہ آئندہ ہم نہیں آئیں گے، کہ ہم لوگوں کو منع کرتے ہیں اور خود سنتے ہیں. دوسری رات پھر ایسا ہوا اتفاق، چھپ چھپا کے کوئی اس راستے سے اس راستے سے رات کے وقت حضور کی قرآن کو سننے کے لیے کان لگا کے کھڑے ہیں. برداشت یعنی حق سمجھتے تھے، مانتے نہیں تھے. دوسری رات بھی ایسے ہوا. پھر اس کے بعد تیسری رات کیا ہوا؟ پھر تیسری رات بھی ایسے ہوا. اب جب تیسری رات ایسے ہوا تو انہوں نے کہا کہ اب کے بعد جو بھی آئے گا وہ ہماری سرداری سے خارج ہوگا. ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ اس کا قرآن مت سنو اور ہم خود سننے کے لیے آ جاتے ہیں. تو چوتھی رات جب ہوئی، جب باقاعدہ حدیث شریف میں بخاری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے. تو چوتھی رات یہ اخنس بن کیا کہتے ہیں ابو سفیان اٹھا اور وہ گیا اخنس بن شریح کے پاس اور اسے جا کے کہا کہ دیکھو سیدھی سی بات ہے، یہ جو کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھتے ہیں وہ تو پڑھتا ہے، کہتے پڑھتے ہیں، کیا یہ قرآن حق ہے کہ نہیں؟ یہ محمد کا کلام یا یہ کسی اور کا کلام ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے یا محمد کا کلام ہے؟ تو اخنس بن شریح نے بھی یہی لفظ کہے کہ ابو سفیان یہی بات میں بھی سوچ رہا تھا کہ آپس میں ہم طے کر لیں، اگر ہم اس پہ ایمان لے آئیں، ہمیں وہ یہ بھی کہتا ہے کہ تمہاری سرداری بھی نہیں جائے گی، تم ایمان قبول کرو. تو کیا خیال ہے؟ ابو جہل کے پاس جاتے ہیں، بڑا سردار ہے، اس کو راضی کرتے ہیں، پھر ہم اس کے بعد اپنا کام کر لیں گے. تو دونوں پھر ابو جہل کے پاس گئے. ابو جہل کیونکہ ازلی بدبخت تھا، اس نے کہا کہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ کلام حق ہے، لیکن ہمارے خاندان نے اور اب مناف کے اس خاندان میں شروع سے چشمک آ رہی ہے، یعنی لڑائی آ رہی ہے. یہ ضد بازی اور آپس کی لڑائیاں، اوپر نیچے کرنا کسی کو، یہ بہت ہی خطرناک ہے، بہت ہی خطرناک. مقابلے بازی بہت ہی خطرناک ہے. مطلب کہ ہم نے ان کے مقابلے میں ہم نے بھی قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ یہ جیسے غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں. جیسے یہ حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ہم بھی اس وقت پانی پلانا بہت بڑا ثواب تھا کیونکہ پانی پلانے کا انتظام نہیں ہوتا تھا. حاجیوں کو یہ پانی پلاتے ہیں، اس کے خاندان والے ہم بھی پلاتے ہیں. اب اس خاندان میں نبوت کا دعویٰ ہوا ہے تو ہم نے بھی اب اس کا مقابلہ کرنا ہے. آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کریں، میں تو ان کا مقابلہ کروں گا. بدبخت تھا، اس نے انکار کیا. پھر انہوں نے کہا کہ اب آنے والے دنوں میں حج آنے والے ہیں، لوگ آئیں گے، ہم کیسے اس کو روکیں گے؟ ورنہ تو لوگ تو اس کے کلمہ پڑیں گے. تو انہوں نے تینوں نے کہا کہ چلتے ہیں ولید بن مغیرہ کے پاس، جو ہم سے بہت زیادہ جاننے والے ہیں اور وہ ادب، شعر اور ہر قسم کا علم جانتا تھا. اس کے پاس گئے، ولید بن مغیرہ کے پاس. جب ولید بن مغیرہ کے پاس گئے تو ولید بن مغیرہ نے کہا تم بتاؤ پہلے کہ اس کو کیا کہا جائے کہ جس سے ہمارے اوپر الزام بھی نہ آئے، ہم جھوٹے بھی نہ ہوں. جو بات ہم اس کا نام رکھیں تو لوگوں کو ہم جب روکیں کہ اس سے بچنا ہے، اس کے اندر یہ نعوذ باللہ من ذالک عیب ہے، تو وہ عیب جو ہم بتائیں تو وہ جھوٹا بھی ثابت نہ ہو. تو ان میں انہوں نے کہا کہ اس کو شاعر کہا جائے. انہوں نے کہا شاعر تو جب کلام کرتا ہے تو وہ کلابازیاں مارتا ہے اور خیالی پلاؤ ہوتے ہیں، خیالی گھوڑے ہوتے ہیں جو دوڑاتا ہے. یہ کوئی خیالی باتیں تو نہیں ہیں، یہ تو حقیقت پر مبنی کلام ہے. شاید نہیں کہہ سکتے آپ اس کو، لوگ کہیں گے جھوٹے ہو تم. انہوں نے کہا اچھا اس کو کاہن کہیں. انہوں نے کہا کاہنانہ کلام میں نے سارا پڑھا ہے، جو جنوں کی مدد سے جو باتیں بتائی جاتی ہیں وہ اس طرح ہوتی ہیں. یہ تو سچا کلام ہے، جھوٹ کس اندر ہے ہی نہیں.
انہوں نے کہا کہ پھر اس کو ہم جو ہے نا مجنون کہیں، کیونکہ مجنون جو ہے وہ جنون کی وجہ سے بہت سی باتیں ایسی کہہ دیتا ہے جو بڑی سمجھ بوجھ والی ہوتی ہیں. کیا مجنونانہ کلام بھی یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی ایسی کوئی جنون والی بات نہیں ہے کہ جو عقل سے گری ہوئی ہو. پھر انہوں نے کہا کہ پھر کیا کہا جائے، آپ ہی بتائیں. ہم تو نہ اس کو شاعر کہہ سکتے ہیں، نہ اس کو کاہن کہہ سکتے ہیں، نہ اس کو مجنون کہہ سکتے ہیں، تو کیا کہیں؟ تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ میں نام دیتا ہوں اس کو ساحر کہو، اس کے پاس جادو ہے، اور جادو کے ذریعے سے یہ کلام، کیونکہ ان من البیان لسحرا، حضور کا بھی ارشاد ہے کہ بہت سے بیان ایسے ہیں جو جادو رکھتے ہیں، جادو کی طاقت رکھتی ہیں، اس کو جادوگر کہو. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو انہوں نے اس کو جادوگر کہنے کے لیے انہوں نے آواز بلند کر دی، یہاں تک کہ طفیل دوسی بہت بڑا جادوگر تھا، طاقتور جادوگر تھا، مانا ہوا جادوگر تھا. اس کو بتایا گیا کہ ایسے محمد نامی شخص یہاں ہیں نعوذ باللہ من ذالک صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو جادو کا کلام کرتے ہیں اور لوگوں کو اپنے اوپر فرشتہ کر دیتے ہیں، لوگ اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اور اس پر کلمہ پڑھ لیتے ہیں. انہوں نے کہا تو اس کا علاج کرتے ہیں. ایسے جادوگر کا علاج تو میرے پاس ہے، میں جادو کا بھی علاج جانتا ہوں، جادوگروں کا بھی علاج جانتا ہوں، میرے پاس ایسی طاقت ہے، میں استاد ہوں جادوگروں کا، مجھے بتاؤ کہاں ہے. وہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آپ کو آ کے کہنے لگا کہ سنا ہے کہ آپ جادوگر ہیں یا جادو کا شکار ہیں. اگر آپ جادوگر ہیں تو آپ کا میں مقابلہ کروں گا، اگر آپ جادو زدہ ہیں تو میں آپ کا علاج کروں گا. حضور علیہ السلام خاموشی سے کہنے لگے کہ جس چیز کا میں شکار ہوں پہلے میں آپ کو اپنا اظہار کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد تو میرے اس مرض کا پھر تو علاج کر لیتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھنا شروع کی. بعض میں آتے سورۃ الرحمن کی، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. جہاں تک پڑھنے کی دیر تھی کہ طفیل دوسی گرا نیچے، چیخ ماری اس نے اور توبہ کی کہ یہ کلام جادو نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، جس کلام کو تجھے پڑھنے کے لیے اس نے بھیجا ہے اس رب پر کلمہ پڑھا دو مجھے. تو طفیل دوسی اسی وقت مسلمان ہو کر گیا اور یہ سارے کے سارے نامراد ہو گئے. تو قرآن کی یہ برکت ہے کہ وما علمناه الشعر وما ينبغي له، یہ کوئی شعر و شاعری والا کلام نہیں ہے جس کو ہم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے، سکھایا ہے. وما ينبغي له، اور نہ اس کے اندر کوئی ایسی کوئی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی شعر و شاعری کو نہ وہ پسند کرتے ہیں، خود بھی پسند نہیں کرتے. ان هو الا ذکر و قرآن مبین، بے شک یہ تو وہ ذکر ہے، نصیحت ہے اور قرآن ہے جو کھلا ہوا ہے، کھول کھول کے اپنے مسائل کو، اپنے براہین کو بیان کرتا ہے. لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، تاکہ ڈرایا جائے اس سے ان لوگوں کو جو زندہ ہیں، جن کے اندر حیات ہے، جن کے اندر زندگی ہے، جو مردے نہیں ہیں. یعنی یہاں مراد کیا ہے؟ ان کے دل زندہ ہیں، دل مردہ نہیں، ورنہ ظاہری انسان زندہ ہے لیکن ان کے دل مردہ ہیں، اس لیے ان کے لیے نہیں ہے. یہ اس کے لیے کلام ہے جن کے دل زندہ ہیں. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور یہ قول حق ہے جو ثابت ہو چکا ابو سفیان پر بھی، اخنس بن شریح پر بھی، اور ولید بن مغیرہ پر بھی، ابو جہل پر بھی. لیکن اللہ نے سوائے ابو سفیان کے باقیوں کو ایمان کی دولت نصیب نہ کی، کیونکہ اس کے دل میں ارادہ تھا قبولیت کا، اللہ نے اس کو قبولیت کے درجے تک پہنچا دیا، اور جن کے دلوں کے اندر مردودیت تھی اللہ نے ان کو دور کر دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یرو، کیا دیکھتے نہیں میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انا خلقنا لہم، کہ ہم نے ہی پیدا کیے ہیں ان کے واسطے، مما عملت ایدینا انعاما فہم لہا مالکون، کہ جو یہ عمل کرتے ہیں، جو ہمارے ہاتھوں نے اس کو عمل کیا، انعاما یعنی ان چوپاؤں کو. چلو دنیا میں کوئی اور چیز جو پیدا ہوتی ہے تو ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں ہم نے یہ چیز پیدا کی، ہم نے یہ چیز پیدا کی، ہم نے یہ چیز پیدا کی، لیکن جانوروں کو تو انہوں نے پیدا نہیں کیا، انسانوں کو تو انہوں نے پیدا نہیں کیا. اب جتنے جانور ہیں جن سے یہ کھاتے پیتے ہیں، جس سے یہ کام لیتے ہیں، کیا ان کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی اضافت اپنی طرف کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں نے اس کو پیدا کیا.
لیکن اللہ نے اپنے ہاتھوں سے ان کو بنایا، یعنی اشارہ یہ ہے کہ اس میں ان کا کوئی دخل نہیں ہے، ہاتھ کا کوئی ان کا کسب ہی نہیں ہے ان کا، ہم نے ہی اپنے ہاتھوں سے ان انعام کے معنی ہے یعنی یہ چوپائے جانور ہم نے پیدا کیے، ہاں فہم لا مالکون، بس ان کو ہم نے مالک بنا دیا ان جانوروں کا، ورنہ یہ جانور اگر بکھر پڑے تو کسی کے ہاتھ ہی نہ آئے، لیکن ہم نے ان کو اس کا کیا کر دیا، مالک بنا دیا۔ وصلی اللہ، اور ان کو ذلیل کر دیا، جھکا دیا، کن کو، ان جانوروں کو ان کے سامنے، فمنھا رکوبہم، کہ جس پر یہ سوار ہوتے ہیں، راکب ہوتے ہیں، جس پر یہ کیا ہوتے ہیں، سوار ہوتے ہیں، ومنھا یاکلون، اور بہت سے جانور ایسے ہیں جو جن کو یہ کھاتے ہیں، یعنی حلال جانوروں میں سے کچھ پر سواریاں کرتے ہیں اور کچھ کو یہ کھاتے ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور اس کے اندر اللہ نے رکھی ہیں منافع، ان کے نفع بخش باتیں، ومشارب، اور پینے کی چیزیں، جو دنیا کے اندر اللہ نے چشمے وغیرہ پیدا کیے، افلا یشکرون، دیکھتے نہیں اور شکر نہیں ادا کرتے، واتخذوا من دون اللہ، اور پھر بھی پکڑتے ہیں اللہ کے ماں سوا، آلہۃ، معبود دوسروں کو خدا بناتے ہیں، لعلہم ینصرون، تاکہ ان کی مدد کی جائے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کی وہ مدد کریں جن کو یہ خدا بناتے ہیں، لا یستطیعون نصرہم، اور نہیں استطاعت رکھتے یہ ان کی مدد کرنے کی، وہم لہم جند محضرون، اور حال یہ ہے کہ یہ لشکروں کی صورت میں حاضر کیے جائیں گے، فلا يحزنک قولہم، بس کہہ دیجئے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ تنگ کر رہے ہیں اور ان کے قولوں سے آپ کا دل دکھ رہا ہے، بس آپ محزون نہ ہوں، آپ حزن نہ کریں ان کے قولوں سے، ان کی باتوں سے، ان کے نعروں سے، انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، بے شک ہم ہی جانتے ہیں جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں، جو اندر کا بھید اللہ ہی جانتا ہے اور ظاہری اعلان بھی اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کے دلوں کی جو بری حالت ہے اللہ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔